صالح دین کی بنیاد ہے۔ ایمان وہ سواری ہے جو اپنے راکب کو، اپنے سوار کو منزل تک پہنچائے۔ یہ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندے کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ایک عربی ہوتا تھا بدو، وہ پہلی بار مدینہ آئی، مسجد نبوی میں رسول اللہ کی جماعت میں وہ شریک ہوئے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن رسول اللہ سورہ نازعات کی تلاوت فرما رہے تھے نماز میں۔ اب سورہ نازعات میں تلاوت کرتے کرتے اب تازہ تازہ مسلمان جذباتی اور ویسے بھی ہم پڑھا، تو تلاوت کرتے کرتے آیتوں میں، قرآن کی آیات میں فرعون کا ذکر ہے۔ آپ کو سورہ نازعات پڑھتے پڑھتے تھے تو رسول اللہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، جب رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو فرعون نے جو دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کے جذبات بڑک اٹھے۔ اس نے نماز کے دوران زور سے بولا کذب اللعین، نماز کے دوران بولا بلند آواز کذب اللعین، یہ جو فرعون ہے بدبخت نے جھوٹ بولا، یہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ نماز ختم ہو گئی، رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں وہ اس کو پوچھنے لگے، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کہہ رہا ہے تم نے کوئی تمیز نہیں، نماز کے دوران اتنا زور سے بولا جاتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے بابا کیا پہلی بار جماعت میں آئے ہو؟ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز کے احکام کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اپنے اصحاب اور اس کی جو بحث مباحثے ہیں، کی جو باتیں ہیں وہ سن رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے۔ جبریل کہتا ہے اللہ کے حبیب پروردگار کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اصحاب سے کہہ دیں کہ آج تمہاری نماز اس بندے کی وجہ سے ہماری بارگاہ تک پہنچی۔ ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا اس نے بولا، لیکن پورے اپنے اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں شاعروں سے آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ ہوتا ہے، بات تھوڑی زحمت ہے آپ کے لیے، سامنے لے کے چلوں گا۔ یہ محمود بادشاہ اور ایاز اس کا نوکر، یہ نوکر بڑا ذہین، فقیر، عقل مند آدمی، اور بادشاہ کے جو وزیر ہیں، اچھا بادشاہ جو ہے محمود ان کو کافی اہمیت ہے۔ اب وزیر آتے تھے کہتے تھے آپ جو ہیں ہم وزیر ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن یہ جو نوکر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ شکایت لگاتے تھے۔ تو بادشاہ نے محمود نے کہا دیکھیں ہم آپ کو کل بتا دیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا جواب آپ کو کل دیں گے۔ بادشاہ شکار کے لیے نکلے اور اپنے ساتھ ہیرے جواہر، آپ جو بھی کہیں ہیرے جواہر کی تھی تھیلیاں بھی ساتھ رکھی۔ سارے وزراء لوگ یہ جو ایاز سب ساتھ ہیں بادشاہ کے۔ چلتے چلتے بادشاہ نے تھیلیوں کا سوراخ کروایا اور ہیرے گرانے شروع کیے، لوگوں کو دکھا ہیرے گرانے شروع کیے تو سارے لوگ ہیروں کے پیچھے پڑ گئے، لیکن یہ ہیرے کے پیچھے یہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہے، یہ بالکل آگے نکل گئے ہیں۔ بادشاہ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ جو ہے وہ ہیروں کے پیچھے ہیں۔ اس نے ایاز سے کہا کیا تم نے ہیروں کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو یہ ایاز کہتا ہے
बादशाह सलामत मैंने भी देखा है, तुम्हें हीरो की जरूरत नहीं थी। कहा हीरो की जरूरत तो थी, लेकिन मेरे लिए आपसे ज्यादा हीरे अहम नहीं है, मेरा आप ही हीरा है। अब जब लोग आने लगे तो बादशाह ने कहा, देखे तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं इसको क्यों अहमियत देता हूँ और तुम्हें अहमियत क्यों नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह से है, करबला में बहुत सारे अपनों ने हुसैन को हीरा नहीं समझा, हीरे की शिनाख्त नहीं की। हुर ने हीरे की शिनाख्त की, दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी कामयाब हुए। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप पूरी लंबी लिस्ट है, आप आ जाइएगा अपना मोहम्मद हनीफिया से शुरू हो जाए। अब जनाब मोहम्मद हनीफिया के बारे में दो कौल है, बाज़ कहते हैं कि ये बीमार थे, बाज़ हमारी तारीख ये कहती है कि ये बीमार नहीं थे। इन्होंने जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इनकार किया, जैसे बहुत सारी अब्दुल्ला इब्न ये जो अब्बास है, इसी तरह ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इसी तरह सईद अबू सईद खुदरी, 1000 रिवायत हमारी किताबों में है। काफ़ी अच्छा आप इन सब की तारीख में आपको बताता रहूँ तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मक्के में इमाम से इसकी मुलाकात होती है, कहता है फर्जंद रसूल मैंने आपके नाना से सुना है कि वो फरमाते थे मेरा फर्जंद इराक में शहीद होगा, लिहाजा आप इराक की तरफ न जाए। तो इमाम ने एक नफीस जवाब दिया, भाई तुमने सुना है तो क्या मैंने नहीं सुना होगा, तुमने सुना है तो लाजमन मैंने भी सुना होगा। आप ये क्या करता है, ये कहता है फर्जंद रसूल आप अपना बटन जरा खोले। इसने बटन खुलवाया और उसी हुलकूम पे इसने बोसा दिया जहाँ पे खंजर लगना था, यानी सब कुछ पता था इसको। रसूलुल्लाह रोते थे कि मेरा ये फर्जंद इराक में शहीद होगा, इसके गले में खंजर लगेगी, इसको सब कुछ पता था। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, खैर मेरा वो मौजूद नहीं, उन्होंने शनाख्त नहीं की, लेकिन कुछ ऐसे खुशनसीब थे जिन्होंने शनाख्त की। और कब आप रोज सुनते हैं एक और सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, ये जो उबैदुल्लाह माजरत उबैदुल्ला, अब एक उबैदुल्ला बिन हुर्र जोफी, दोनों के नाम सेम है। उबैदुल्ला बिन हुर्र जोफी के पास फर्जंद रसूल खुद उठ कर जाते हैं और उनसे कहते हैं मेरी मदद करो। वो कहता है फर्जंद रसूल हमारा घोड़ा हाजिर है, लेकिन हम आपके सामने आ सकते हैं। और इधर से ये जो उबैदुल्ला बिन उमैर है, ये अपने घर पे बैठा है, कूफे में अपने घर पर है। इसने कुछ नक्लो हरकत की, फौजूद की नक्लो हरकत की आवाज़ को खिड़की पे जाके देखा तो लोग जा रहे हैं नुखैलिया की तरफ। ये नुखैलिया आप समझ लें, छावनी समझ लें, छावनी। कूफे में एक जगह होती थी, वहाँ पे लश्कर तैयार होता था, उस जगह को नुखैलिया कहते थे। नुखैलिया की तरफ लोगों को जाते हुए देखा इसने। अब इन्होंने कुछ मालूमात की, तफसील मालूम की, तो इसको मालूम हुआ कि उमर साद का लश्कर यहाँ पे तैयार होता है। इस बंदे ने अपने घर पे बैठे बैठे फैसला किया कि मैं फर्जंद रसूल की नुसरत करूँगा। इसने अपनी बीवी से जिक्र किया, बीवी ने कहा मैं भी साथ चलता हूँ। अब ये 8 मुहर्रम को करबला में पहुंचे हैं और ये करबला के दूसरे शहीद हैं, दूसरे नंबर के शहीद। तो बहुत सारे खुश नसीब थे जिन्होंने हीरे को पहचानने में देर नहीं लगाई। बहुत सारे ऐसे बदनसीब थे जिनको पता भी था कि ये फर्जंद रसूल है, ये वली खुदा है, लेकिन साथ देने की तौफीक नहीं हुई। अब इससे जरा आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे बदबख्त है जिन्होंने फर्जंद रसूल और अहले बैत के अपने अहले बैत के खून से अपने हाथ को रंगीन किए। ये दुनिया परस्ती अहले बैत के खून में इन्होंने हाथ डाला। अब आप कुरान की कुरान का खूबसूरत वाक़या है, दुरूद पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद। बंदे जब
دنیا پرستی کرتا ہے تو وہ کتنا گر جاتا ہے. پروردگار عالم ایسے لوگوں کو جو دنیا پرستی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو باولے کتے سے تعبیر کرتا ہے پروردگار عالم. باولا کتا جو پاگل کتا ہے یہ بلعام باورا. قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ صلاح الدین صاحب نے بھی اپنی جو تفسیر ہے نور الاذہان، اب ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر مفسر قرآن ہمارے امام بارگاہ میں ہماری مجلس میں تشریف کرتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. قبل کی صحت سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. قبلہ نے بھی لکھا، دوسرے مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ ایک بہت بڑا عالم تھا یہود کا، اور اللہ نے اس کو اسم اعظم کا علم دیا تھا. اسم اعظم کا علم، اور یہ مستجاب دعوات عالم تھا. یہ جو بھی دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتا. اب بالکل مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ کو. اس بندے کے بارے میں قرآن کی آیت یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. قرآن کہہ رہا ہے میرا حبیب لوگوں کو اس بندے کا واقعہ بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی. آتینا ہوا یقین، ہم نے اس کو اپنی آیات کی کافی تفسیر ہے لیکن میں ذرا آگے میں پڑھوں گا. ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی، ہم نے ان کو علم دیا، اسم اعظم کا علم دیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر ہم نے اس کی نافرمانی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے ہم نے اس علم کو اس سے چھین لیا. وَاتَّبَعَ الشَّيْطَانُ، اس نے وَاتَّبَعَ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کے درجات مزید بلند کر سکتے تھے، لیکن وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی. وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے اپنے کو زمین بوس کر دیا، اپنے کو پست کر دیا، دنیا پرستی اور خواہشات نفسانی میں مبتلا کر دیا. لہذا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے لوگوں کی مثال باولے کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث. ذالک، مطلب یہ جو آیت ہے یہ لفظی ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، ان تحمل علیہ، اگر آپ اس پر حملہ کرو اس کتے پہ تو بھی وہ اپنا منہ کھول کے اور زبان باہر نکالے بیٹھے گا. وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر آپ اس کو چھوڑ دو تو بھی اپنی زبان باہر نکالے بیٹھا رہے گا. اب دیکھیے جو خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرآن مجید نے اس کو باولے کتے سے تشبیہ دی. اب یہ باولے کتے سے تشبیہ کیوں دی، یہ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا. یہ جو محققین ہیں جو حیوانات کے علم کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باولے کتے کی ایک خصوصیت، وہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بھلے ابھی بالٹی بھر کے پانی پلاتے ہیں ابھی تو بھی وہ اپنے کو پیاسا محسوس کرتا ہے. پیاسا ہوتا نہیں ہے، ایک مصنوعی پیاس ہوتی ہے. آپ پانی بالکل پورا بالٹی بھر کر ابھی پلا دیں لیکن وہ پھر بھی اپنی زبان باہر نکالے گا اور منہ کھول کے بیٹھے گا. اس کا خیال یہ ہوتا ہے، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. پروردگار عالم نے جو دنیا پرست آدمی ہے اس کو باولا کتا کہا ہے. یہ جو بلعام باور تھا یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، یہ بڑا مقام رکھتا تھا معاشرے میں. اللہ نے اس کو علم دیا تھا اسم اعظم کا.
معاشرے میں اس کی عزت کی کوئی کمی نہیں تھی، یہ کوئی بھوکا نہیں تھا، لیکن دنیا کی محبت کی پیاس میں یہ مبتلا ہو گیا۔ جس طرح بولا کتا پیاسا نہ ہونے کے باوجود اپنے کو پیاسا محسوس کرتا ہے، یہ جو دنیا پرست آدمی ہے، یہ جو دنیا پرستی کرتا ہے، اس کے پاس اپنی ضروریات کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا پرستی کرتا ہے۔ یہ جو بلا میں تعور ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی کافی تفصیل ہے لیکن بات طویل ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ٹھیک ہے، اس سے یہ فرعون نے اس کو درہم دینار دیے، مال دنیا دیے تھے، اور اس مال دنیا کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ راہ سے ہٹ گیا، لیکن اس نے کسی معصوم کے خون نہ نہیں ڈالا۔ لیکن یہ جو کربلا میں جو بدبخت ہے، انہوں نے دنیا پرستی کی خاطر معصوم کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنجیت کیا۔ یہ وہی باولے کتے ہیں جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں باولا کتا کہا ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ یہ جو سامعین محترم کی یہ جو دنیا پرستی ہے بڑی خطرناک چیز۔ کربلا کے واقعات کا غور کریں گے، آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھٹکے ہیں، معمولی چیزوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ کا تو آپ نے سنا، آپ سنتے رہتے ہیں، فرزند رسول کہتا ہے یار مجھے یہ بتاؤ کیا اس دنیا میں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی فرزند رسول ہے؟ کہتا ہے بالکل آپ ہی فرزند رسول۔ فرزند رسول اور اس کی کافی طویل مباحثہ ہے اور گفتگو ہے۔ آخر میں فرزند رسول کہتے ہیں کیوں آپ تم جو ہے مجھے قتل کرتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے رے کی حکومت کا وعدہ ملا ہے، رے کی حکومت کا وعدہ ملا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بھئی تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ بدبخت کنزن کہتا ہے کہ اگر گندم نہ ملے تو میں جو پہ گزارا کروں، گندم نہ ملے تو جو پہ گزارا کروں گا۔ تو آپ کو یہ واقعات جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہمارے ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے بندوں کے لیے ہے۔ اگر دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایمان وہ چیز ہے جو بندے کو منزل تک پہنچاتا ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے بندہ پروردگار کی بارگاہ میں مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ جو مولا کائنات کا اتنا بڑا مقام ہے پروردگار عالم کے پاس، یہ اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ مولا کائنات کا اتنا بڑا مقام ہے پروردگار کی بارگاہ میں، یہ مولا کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں لو ان السماوات السبع والارضین السبع وزعتا فی کفۃ ووزع ایمان علی بن ابی طالب فی کفۃ اخرى لرجح ایمان علی بن ابی طالب۔ اگر 7 زمین 7 آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ایمان اور ایقان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لرجح ایمان علی بن ابی طالب، اب علی بن ابی طالب کے ایمان، اخلاص اور اتقان والا پلڑا ہوا نظر آئے گا، اور 7 یہ جو 14 طبق ہے، 7 زمین 7 آسمان والا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ محمد آل محمد صلوات۔ ناج البلاغہ میں یہ جو مولا کائنات نے لیٹر جو خط لکھا اپنے
اپنے جو گورنر تھے عثمان بن نبویت کو خطبہ نمبر 12 آیا، میرا خیال میں مکتوب نمبر 45 تقریباً، اس مکتوب میں 45 نمبر مکتوب ہے غالباً، بہرحال میرے ذہن میں اسی طرح سے ہیں، اس مکتوب میں مولا فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کا سنوی من السنوی، بس یہ میں آپ کے زمان ختم کر رہا ہوں، انا من رسول اللہ کا سنوی من السنوی والزراع من العظم واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیت۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر پورے عرب والے محاذ قائم کرے، اتفاق کرے، جمع ہو جائے کہ علی ابن ابی طالب ایمان اور حق کی راہ سے ہٹ جائے تو خدا کی قسم علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انا من رسول اللہ کا سنوی من السنوی، میں اور رسول اللہ ایک جڑ سے نکلی ہوئی دو شاخوں کی طرح ہیں۔ سنوی کہتے ہیں ان دو شاخوں کو جو ایک جڑ سے نکلی ہوں۔ انا من رسول اللہ کا سنوی من السنوی، ایک جڑ سے نکلی ہوئی دو شاخ ان کی مانند ہے۔ والزراع من العظم، میں اور رسول اللہ بازو اور کلائی کی طرح ہے۔ رسول بازو ہے، میں کلائی ہوں، بازو رسول کی کلائی کا نام علی ہے۔ فواللہ لو تظاہرت العرب لما ولیتو، پورا عرب بھی اگر اکٹھا ہو جائے علی کو حق اور ایمان سے کے راستے سے ہٹانے پر اتفاق کرے، لما ولیتو، علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ جو سینوے کا جو لفظ ہے، یہ ہمارے جو طالب علم ہیں اطہار و علوم کے، ان کے لیے یہ ذرا بیان کر رہا ہوں۔ یہ سینوے، یہ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ وَاحِدٍ، ہے نا قرآن میں، صنوان وہی سین میں سین سواد منبع۔ مولا کائنات نے اپنے ایک شعر میں اس شعر کو اپنے شعر میں اس لفظ کو استعمال کیا۔ یہ ذرا میں شعر پڑھتا ہوں، پھر آپ کے ذہن سے منتقل کرتا ہوں۔ یہ شعر مولا کائنات نے، یہ جو لفظ سن ہے، اس کو مولا کائنات نے اپنے ایک شعر میں تعریف یوں کہتی ہے کہ کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے، ابو ذر تھے، سلمان تھے، حضرت ابوبکر تھے، کافی اصحاب۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے میری فضیلت میں یہ بات بتائی ہے، کوئی کہہ رہا تھا میری یہ فضیلت رسول اللہ نے بیان کی ہے، کوئی ہر کوئی اپنی اپنی فضیلت بیان کرتے تھے۔ مولا کائنات پہنچے تو مولا کائنات نے وہاں پہ کچھ خدمتی اشعار پڑھے، اور پہلا شعر یہ ہے، محمد النبی اخی و سلمی، سلمی یہ جو لفظ ہے سلمی، محمد النبی اخی و سلمی و حمزۃ سید الشہداء عمی و جعفر الذی یمسی و یضحی یطیر مع الملائکہ ابن عمی و بنت محمد سکنی و عرسی ملوت لحمها بدمی و لحمی و سبتا احمد ولدای منها فمن منکم له سهم کسہمی فویل ثم ویل ثم ویل لمن یلقى الالہ غدا بالظلم۔ درود پڑھیں۔ محمد النبی اخی و سلمی، محمد مصطفیٰ میرا بھائی ہے اور محمد مصطفیٰ اور میں ایک جڑ سے نکلے ہوئے دو پودے ہیں۔ وجعفر سید الشہداء عمی،
سید شہداء جعفر میرا چچا ہے، تم میں سے کسی کا چچا نہیں ہے۔ وجعفر الذی یمسی ویضحی، وہ جعفر طیار جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرے چچا زاد بھائی ہے، تم میں سے کسی کا چچا زاد بھائی نہیں ہے۔ وفات و بنت محمد سکنی و عرسی، محمد کی بیٹی فاطمہ میرا سکون ہے، میری راحت ہے، اور مسوط منوط لحمها بدمی و لحمی، فاطمہ کا گوشت میرا گوشت ہے، فاطمہ کا خون میرا۔ وستا احمد ولدایا منہا، مصطفیٰ کے دو بیٹے فاطمہ سے میرے فرزند ہیں۔ فمن منکم لہو سہم کسہمی، تم میں سے کون ہے جس کو یہ فضیلت ملی؟ فویل ثم ویل ثم ویل، ہلاکت ہے، جہنم ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے لمن یلقى الالہ غدا بظلمی، جو پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس حالت میں محشور ہو جائے کہ وہ ہم اہل بیت پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ ضرور پڑھیں یہ مقام علی کو ملا ہے اخلاص، اتقان اور ایمان کی وجہ سے۔ شب ہجرت رسول اللہ پوری تفصیل بتاتے ہیں، لیکن علی دشمن نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے اور ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ہمارے بستر پر سو جائیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کورونا ہے یا کرونا ہے، کیا ہے کورونا، جو بھی مجھے نہیں پتا، لوگوں کا بھی ہوا نہیں ہے، یہ بیماری ہوئی نہیں ہے، لیکن ڈر سے مر رہے ہیں، ڈر سے، خوف سے ہوا نہیں ہے، خوف سے مر رہے ہیں۔ بہت ایسی چیز ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں علی دیکھیں ہماری جان کو خطرہ ہے، آپ کو ہمارے بستر پر سونا ہوگا۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ دل کی بات ہے۔ کوئی اور کہتا، کوئی اور ہوتا تو یہی کہتا کہ اپنی جان بچا رہا ہے، ہمیں خطرے میں ڈال رہا ہے نا قبلہ؟ نہیں کہا علی نے۔ علی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ علی ہے میرے بھائی، کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ھذا ما وعدنی ربی، ہاں یہی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، یہی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بھائی یہ سجدہ شکر کس بات پہ ادا کیا؟ علی نے سجدہ شکر اس بات پر ادا کیا، اور علی جو ہے ملائکہ کائنات کے جملے تو نہیں ہے، یہی جملے تو نہیں ہے، لیکن ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ مولا کائنات نے اس بات پر سجدہ شکر ادا کیا کہ اگر ہماری جان رسول اللہ کو بچانے میں کام آ سکتی ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ علی ہے جس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ تو آپ مولوی وغیرہ میں شاید مثال کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، فواللہ لا یبالی ابن ابی طالب او وقع علی الموت او وقع الموت علیہ، ابو طالب کے بیٹے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت کا تعاقب کرے یا موت اس کا تعاقب کرے۔ یہ جملہ صرف علی نے نہیں کہا، یہ جملہ علی کے بچوں نے بھی کہا۔ سفر کربلا میں آپ کی زمان ختم کرو، سفر کربلا میں امام حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ علی اکبر کی سواری ہے۔ آگے بڑھ رہے تھے، اچانک فرزند رسول نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر پوچھتے ہیں بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ امام فرماتے ہیں میرے بیٹے مجھے سواری پہ تھوڑی نیند آئی تھی،
حاطف غیبی فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا الَّسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین فرماتے ہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو وہاں پر علی کا بیٹا علی اکبر کہتا ہے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر واقع ہو جائیں یا موت ہمارا تعاقب کرے۔ تو عزاداران حسین مصائب کے چند جملے تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہماری روایت میں آیا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ عرش الہی لرز جاتا ہے، عرش الہی۔ ان مواقع میں سے ایک موقع، ایک مرحلہ یہ ہے اگر کوئی ماں مر جائے، ماں مر جائے، اس کا کوئی چھوٹا بچہ ہو، ماں مر گئی، اس ماں کو دفنا دیا جاتا ہے اور بچہ سو جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا بچہ ہے، سو جاتا ہے۔ ماں کو دفنا دیا گیا، بچہ سو گیا۔ رات کو بچہ اپنی عادت کے مطابق بستر میں اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے۔ جب اس بچے کو ماں نہیں ملتی، وہ محسوس کرتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے، وہ نیند سے جاگتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ میری ماں تو مر گئی۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ عرش الہی لرز جاتا ہے۔ عزاداران حسین 11ویں کی رات کو سکینہ نے اپنے باپ کو بھی کیا ہوگا عزاداران حسین؟ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بس مختصر سا کچھ اور جملہ کی خدمت میں، امام حسین میدان سے آخری وداع کے لیے واپس خیمگاہ کی طرف آتے ہیں۔ سید سجاد کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب سید سجاد کی نظر، ان کی نگاہ زخمی باپ پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں بابا آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ این عمی العباس، تیرا چچا عباس کہاں؟ این اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں قد قتل، سید سجاد وہ قتل ہوئے، اب مرزو میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ عزاداران حسین، بہت مختصر کر رہا ہوں میں، امام حسین خیمے سے نکلتے ہیں اور آخری وداع کرتے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا جاریت امی زہرا علیکن من السلام۔ حسین آخری وداع کر کے میدان کی طرف جاتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں پوری بہادری کے ساتھ، لیکن تنہا حسین کب تک جہاد کرتے؟ عمر سعد حکم کرتا ہے حسین کو چاروں طرف سے گھیر دو۔ عزاداران حسین، دشمنوں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر دیا، تیروں کی بارش ہوئی، ہرملہ نے ایک تیر چلایا، یہ ملعون ہرملہ جس نے علی اصغر پہ تیر چلایا تھا، اس نے ایک تیر چلایا، فوقع سہم علی قلب الحسین۔ ایک تیر امام حسین کے سینے پہ لگا۔ عزاداران حسین، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اس تیر کو پشت کی جانب سے نکالا، تیر ان کی بارش ہوئی، فرزند رسول گھوڑے
چاہتا ہے کہ حسین مظلوم کے سر کو بدن سے جدا کیا جائے. کچھ لائن آتے ہیں، شمر آتا ہے، سنان آتا ہے. شمر سنان سے کہتا ہے تم حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو. وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا. یہ بدبخت حسین کی طرف بڑھتا ہے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. یہ ملعون حسین کے سینے میں اپنا ناپاک قدم رکھتا ہے اور حسین کے سر کو بدن سے جدا کرنا شروع کرتا ہے. کل میں آیت اللہ جوادی عاملی کو سن رہا تھا. وہ فرما رہے تھے امام حسین کو 12 ضرب کے ساتھ اس ملعون نے امام کے سر مقدس کو بدن سے جدا کیا. اب حکم ہوتا ہے سر مقدس کو جدا کرنے کے بعد عمر سعد کی طرف سے حکم ہوتا ہے مَن يَنْتَدِبُ الْحُسَيْن. کون ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے؟ عزادارہ نے حسین تاریخ میں لکھا سارے شہداء کے لاشیں پامال ہوئے لیکن حسین کی لاش کو الگ کر دیا گیا. 10 گھوڑے سواروں کو حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا. 5 گھوڑے سوار ایک طرف، 5 گھوڑے سوار دوسری طرف، 5 گھوڑے یہاں سے دوڑے، 5 گھوڑے دوسری طرف سے دوڑے. امام زمان فریاد کرتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں. عزادارہ نے حسین لاشوں کو پامال کیا گیا. 11ویں محرم کو اب میں کیسے بیان کروں عزادارہ نے حسین رسم دنیا. جب کسی بہن کا بھائی مر جاتا ہے تو دنیا کی رسم یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اس بہن کو تسلی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے، اس کو حوصلہ اور دلاسا دیا جاتا ہے. لیکن ہائے زینب تیری قسمت 11ویں محرم کو اہل بیت کو جب کربلا سے کوفہ لے کے جایا جا رہا تھا تو اہل بیت کو اسی راستے سے لے جایا گیا جہاں پر شہداء کے لاشیں تھے. ایک دفعہ سید سجاد کی نگاہ بابا کے سر کٹے ہوئے لاشیں پر پڑی تو روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کا رنگ متغیر ہونے لگا. قریب تھا کہ سید سجاد کی روح بدن سے پرواز کر جاتی. زینب نے حوصلہ دیا